السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تقریباً 24 سال کے دورانیے میں پاکستانی آفیشیلز کی جانب سے کی گئی غلطیاں اور انڈین آفیشیلز کی جانب سے کی گئی سازش کا رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سن 1971 میں۔ اس سال تقریباً 2.5 ملین یعنی کہ 25 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ اور اسی سال پاکستان اور انڈیا کے درمیان تیسری جنگ چھڑ جاتی ہے اور اس جنگ کے اختتام پر تقریباً 93,000 پیپل فورس کیے جاتے ہیں سرنڈر کرنے پر، اور یہ اتنا بڑا سرنڈر ہوتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد پوری ہسٹری میں سب سے بڑا سرنڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ Before the Indian army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. اس سرنڈر کے فوراً بعد پاکستان سے پاکستان کا ایک حصہ الگ ہو جاتا ہے اور پوری دنیا میں ایک نئی مملکت کی حیثیت سے ابھرتا ہے جسے آج پوری دنیا بنگلہ دیش کے نام سے جانتی ہے۔ پاکستانی آفیشیلز کی جانب سے کی گئی غلطیاں اور انڈین آفیشیلز کی جانب سے کی گئی سازش کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دو حصوں میں تقسیم ہونے کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ এবারে সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. تو اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں انڈین پارٹیشن 1947 میں۔ اس پارٹیشن کو لے کے برٹش گورنمنٹ کی جانب سے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 دیا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق تمام سٹیٹس کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق چاہے پاکستان کو جوائن کر لیں یا انڈیا کو جوائن کر لیں۔ اس رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے بنگال کی ایسٹرن پارٹ میں جس میں تقریباً مسلم پاپولیشن سب سے زیادہ تھی، وہ پاکستان کو جوائن کرنے کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ اس طرح 14 اگست 1947 میں ایسٹ بنگال پوری دنیا کے نقشے پر پاکستان کے ایک حصے کی حیثیت سے ابھرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے ایسٹرن پارٹ یعنی کہ ایسٹ بنگال اور ویسٹرن پارٹ ویسٹ پاکستان کے جغرافیکل لوکیشنز کو لے کر مختلف لوگوں کے درمیان کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ ان سوالات کا اٹھنا بھی جائز تھا کیونکہ ایسٹ بنگال اور ویسٹ پاکستان کے درمیان تقریباً 1000 مائل کا فاصلہ تھا، اور یہ ایک ایسا فاصلہ تھا جس میں ایک ہاسٹائل کنٹری وجود رکھتی تھی جو کہ ان دونوں کے وجود میں آنے کے بالکل مخالف۔ ان دونوں خطوں کی جغرافیکل لوکیشنز کو لیتے برطانوی پریس کی جانب سے مختلف سوالات کے پوچھے جانے پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ برطانوی پریس نے پاکستان کی اسکیم کے بارے میں کچھ جغرافیائی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے، کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ جغرافیہ کے کس حصول کے تحت وہ انڈیا میں ہے؟ اگرچہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جواب بہت ہی موزوں تھا، لیکن ان ریالٹی پاکستان کا بھی حال وہی ہونے جا رہا تھا جو برطانیہ کے انڈیا میں ہوا تھا یا ہونے والا تھا۔ اس نئے پاکستان میں ایتھنیکلی سب سے بڑی اور زیادہ آبادی بنگالیوں کی ہوتی ہے جو پاکستان کے ایسٹرن پارٹ یعنی بنگال میں رہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ویسٹ پاکستان میں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتون رہتے ہیں۔ جب پاورفل پوزیشن کی بات آتی ہے تو تمام پاورفل پوزیشن جیسے ملٹری، بیوروکریسی یہ ساری کی ساری ویسٹ پاکستان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ 21 مارچ 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح اردو کو نیشنل لینگویج ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات پر فورس کرتے ہیں کہ اردو کے علاوہ کوئی دوسری زبان نیشنل لینگویج نہیں بنے۔ Very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. اور پاکستان کی تاریخ میں کی گئی یہ سب سے پہلی بڑی غلطی آفیشیل غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بنگال کے لوگوں میں نیشنلزم کا جذبہ اٹھتا ہے اور وہ پاکستانی آفیشیلز کے انگینسٹ لینگویج موومنٹ شروع کر دیتے ہیں جو کہ بعد میں فریڈم موومنٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آزادی کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح بنتے ہیں اور پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان بنتے ہیں۔ اس کے ایک سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہو جاتی ہے اور خواجہ ناظم الدین دوسرے گورنر جنرل بن جاتے ہیں۔ اکتوبر 1951 میں لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے۔ خواجہ ناظم الدین جو کہ دوسرے گورنر جنرل ہے وہ خود پرائم منسٹر بن جاتے ہیں اور غلام محمد کو تیسرا گورنر جنرل بنا دیتے ہیں۔ گورنر جنرل بننے کے بعد غلام محمد پاور کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کر دیتے ہیں۔ 1954 میں الیکشن ہوتے ہیں جس میں یونائٹڈ فرنٹ جو کہ اپوزیشن پارٹیوں کا ایک اتحاد ہوتا ہے،
اس میں عوامی پولیٹیکل پارٹی جو کہ بنگال کی ہوتی ہے سب سے زیادہ سیٹس حاصل کرتی ہیں۔ ان الیکشنز کے ریزلٹس کے بعد غلام محمد کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو ڈسمس کر دیتے ہیں۔ 1955 میں اسکندر مرزا پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل بن جاتے ہیں اور انہی کے دور میں ایسٹ بنگال کو ایسٹ پاکستان کا نام دیا جاتا ہے۔ آزادی کے تقریباً 9 سال بعد سن 1956 میں پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن میں اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی نیشنل لینگویج کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس عمل سے بنگال کے لوگوں کے اندر لینگویج کو لے کر جو غصہ ہوتا ہے وہ کچھ حد تک کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے 2 سال بعد ہی سن 1958 میں پاکستان کا پہلا مارشل لا لگ جاتا ہے۔ چونکہ عالمی میں اکثریت ویسٹ پاکستان کے لوگوں کی ہوتی ہے تو اس لیے انڈائریکٹلی ایسٹ پاکستان پر ویسٹ پاکستان کے لوگ رول کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل بجٹ کا 71% سے زیادہ حصہ جو کہ ویسٹ پاکستان پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ریونیو کی بات آتی ہے تو ایسٹ پاکستان 60% سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ ویسٹ پاکستان کی نسبت نیشنل بجٹ کم ہونے کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کی ڈیولپمنٹ بہت کم ہوتی ہے اور اس کی حالت مزید بگڑتی ہے سن 1965 میں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوسری جنگ چھڑ جاتی ہے۔ بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا، پاکستانی فوج دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی، 800 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس سب صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان جو کہ ایسٹ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نام عوامی پولیٹیکل پارٹی تھا، وہ اس کے فاؤنڈنگ ممبر ہوتے ہیں۔ وہ ویسٹ پاکستان کے آفیشل سے 1966 میں 6 پوائنٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ان کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ایک فیڈریشن پرووائڈ کی جائے جو کہ لاہور ریزولوشن 1940 پر بیسڈ ہو۔ دوسری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ صرف 2 سبجیکٹس کو ڈیل کرے گی، ڈیفنس اور فارن افیئر، اس کے علاوہ باقی تمام معاملات صوبوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ چوتھی ڈیمانڈ میں وہ ایسٹ پاکستان کے لیے سیپریٹ کرنسی کی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو ایسٹ پاکستان کا کیپٹل ویسٹ پاکستان میں لے جانا بند کر دیا جائے اور ان کے لیے ایک سیپریٹ ریزرو بینک بنایا جائے۔ چوتھی ڈیمانڈ یہ کی جاتی ہے کہ ٹیکس اینڈ ریونیو کلیکشن کے لیے فیڈریٹنگ یونٹس بنائے جائیں، اور 5th پوائنٹ میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے لیے 2 سیپریٹ بینک اکاؤنٹ بنائے جائیں جو فورن ایکسچینج ارننگ کے لیے استعمال میں لائے جا سکیں۔ چھٹے یعنی لاسٹ پوائنٹ میں وہ سیپریٹ ملٹری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے دیا گیا 6 پوائنٹ کا پرپوزل جو کہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ویسٹ پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اسے ریجیکٹ کر دیتی ہیں، جبکہ ایسٹ پاکستان میں آل پاکستان عوامی لیگ، جماعت اسلامی اور نظام اسلامی جیسی پولیٹیکل پارٹیاں بھی اسے ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ سن 1968 یعنی کہ جنرل ایوب خان کے دور میں شیخ مجیب الرحمان کے خلاف ایک کیس فائل کیا جاتا ہے۔ یہ کیس اگارتلا کنسپیریسی کیس کے نام سے مشہور ہے۔ دراصل اگارتلا انڈیا کی اسٹیٹ تری پورہ کا ایک شہر ہے۔ اس شہر میں شیخ مجیب الرحمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ ملٹری آفیسر کے ساتھ ملتے ہیں اور ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے توڑنے کی سازش رچتی ہیں۔ اس کیس کو لے کر شیخ مجیب الرحمان اور ان کے مزید 34 کمپینین جو کہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ 15 فروری 1969 کو ایک حوالدار کی جانب سے ظہور الحق کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب اس قتل کی خبر عوامی لیگ کے سپورٹرز کو پہنچتی ہے تو وہ تمام گورنمنٹ بلڈنگز کو گھیر لیتے ہیں اور اسے آگ لگا دیتے ہیں۔ اسٹیٹ کی جانب سے اس کیس کو سکسیسفلی پروو نہ کرنے اور لوگوں کے بڑھتے اگریشن کی وجہ سے مجبوراً شیخ مجیب الرحمان کو رہا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن 22 فروری 2011 کو سخاوت علی جو کہ اس کیس کے وکٹم تھے وہ بنگلہ دیش پارلیمنٹ میں یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اگارتلا کنسپیریسی کیس ایک سچا کیس تھا۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل ایوب خان کے بعد یحییٰ خان نئے جنرل بنتے ہیں۔ 7 دسمبر 1970 کو پاکستان میں جنرل یحییٰ کی جانب سے پہلی مرتبہ جنرل الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ ووٹنگ 300 جنرل سیٹس پر ہوتی ہے، جن میں سے 162 ایسٹ پاکستان میں جبکہ 138 ویسٹ پاکستان میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ 13 سیٹس ریزرو ہوتی ہیں وومن کے لیے۔ کسی بھی پارٹی کو میجورٹی میں آنے کے لیے ان جنرل سیٹس میں سے 151 سیٹس لینا ضروری تھی۔ جب رزلٹ آتے ہیں
تو عوامی لیگ 167 سیٹس کے ساتھ ایسٹ پاکستان کی میجورٹی والی پارٹی بن جاتی ہے، جبکہ ویسٹ پاکستان میں پاکستان پیپل پارٹی 86 سیٹس کے ساتھ ویسٹ پاکستان میں ایک سٹرونگ پارٹی بن جاتی ہے۔ ابتدا میں جنرل یحییٰ کی جانب سے نیشنل اسمبلی کی اناگوریشن نہیں کروائی جاتی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ایسٹ پاکستان کی جانب سے کوئی بھی پارٹی میجورٹی میں ہو۔ جنرل یحییٰ خان ایسٹ پاکستان کے ایک پولیٹیشین نور الامین کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں اور انہیں عوامی لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی کے درمیان سمجھوتا کروانے کو کہتے ہیں، لیکن ان کی یہ تدبیر کسی کام نہیں آتی، کیونکہ نیشنل اسمبلی کی اناگوریشن میں تاخیر کی وجہ سے ایسٹ پاکستان میں حالات پہلے سے ہی کافی حد تک خراب ہو چکے تھے۔ جنرل اسمبلی کی اناگوریشن میں تاخیر کی وجہ سے ایسٹ پاکستان میں نان کوپریشن موومنٹ شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ موومنٹ پاکستانی گورنمنٹ کی اتھارٹی کو لمیٹڈ کر دیتی ہے اور اسی دوران عوامی لیگ کے سپورٹرز کی جانب سے اینٹی عوامی لیگ یعنی کہ بہاریوں کے خلاف وائلنس شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وائلنس کسی حد تک پاک فوج کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ یہ وائلنس اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ اس سب بگڑتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی ملٹری کی جانب سے 25 مارچ 1971 میں آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دی جاتا ہے، جس کا مقصد عوامی لیگ اور اس کے سپورٹرز کو ایلیمینیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ پاکستان کو انڈر کنٹرول میں لانا ہوتا ہے۔ یہ آپریشن ایسٹ پاکستان کو سول وار کی طرف دھکیل دیتا ہے اور جو کہ میسو کیجویلٹیز کا باعث بنتا ہے۔ اکتوبر 1971 میں مفتی باہینی کے انڈین ٹرینڈ فائٹرز جو پاکستانی ملٹری کے خلاف میسو ریڈز شروع کر دیتے ہیں اور انڈین ملٹری کی طرف سے ان کی ایکٹیو سپورٹ کی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ انڈین ملٹری کی انوالومنٹ بڑھتی جاتی ہے اور دسمبر 1971 میں انڈین آرمی ایسٹ پاکستان کے علاوہ ویسٹ پاکستان کے بارڈر پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ ان کے اس حملے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان شروع ہوتی ہے تیسری جنگ، دی وار آف 1971۔ انڈین ملٹری کی جانب سے کیے گئے حملوں کے بعد جنرل یحییٰ خان ریڈیو پاکستان کے ذریعے پوری قوم کو انڈیا کی طرف سے کیے گئے حملے کی آگاہی دیتی ہیں اور اس نازک صورتحال میں ثابت قدمی کا دامن تھامے رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ہمارے دشمن نے ایک بار پھر ہمیں للکارا ہے۔ بھارت کی مسلح افواج نے کئی محاذوں پر پاکستان پر بھرپور حملہ کر دیا ہے۔ 3 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج کی جانب سے آپریشن چنگیز خان لانچ کیا جاتا ہے۔ اس آپریشن میں پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے انڈیا کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس میں امرتسر، پٹھان کوٹ اور شری نگر وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے کیے گئے ان جوابی حملوں کے بعد انڈیا کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی انڈیا میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیتی ہیں۔ آپ سے میں ایک خطرے کے سمے بول رہی ہوں۔ کچھ ہی گھنٹے پہلے قریب 5:30 بجے شام کے 3 دسمبر کو پاکستان نے ہمارے اوپر ایک حملہ کیا۔ اس طرح انڈیا اور ویسٹ پاکستان کے درمیان ایک دوسرے پر بم گرانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جبکہ دوسری جانب ایسٹ پاکستان میں انڈین ایئر فورس ایسٹ پاکستان کی مین ایئر فیلڈ تاجگاؤں کو نشانہ بناتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ایسٹ پاکستان پر اپنی سپریورٹی بنا لیتی ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے 183 بوم ڈراپ کیے جاتے ہیں، لیکن ان سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا اور انڈیا کے ویسٹرن پارٹ پر قبضہ کرنے کا جو پلان ہوتا ہے وہ بالکل ناکام ہو جاتا ہے۔ ایسٹ پاکستان میں مفتی باہینی کے فائٹرز کے ساتھ مل کر انڈین آرمی ڈھاکہ کو گھیر لیتی ہے اور ایسٹ پاکستان میں ملٹری کو فورس کرتی ہے سرنڈر کرنے پر۔ 16 دسمبر 1971 کو تقریباً شام 4:31 پر لیفٹیننٹ جنرل عامر عبداللہ خان مجبور ہو کر سرنڈر کر دیتے ہیں۔ یہ سرنڈر 93,000 لوگوں کا سرنڈر ہوتا ہے، جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہونے والا سب سے بڑا سرنڈر ہے، اور اس طرح پاکستانی گورنمنٹ کولیپس کر جاتی ہے اور
ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान से अलग हो जाते हैं और इस तरह वजूद में आता है बांग्लादेश। 1972 को शिमला एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और इसके साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान को भी रिहा कर देता है, जिसके बदले में इंडिया पाकिस्तानी जंगी कैदी जो कि 93,000 होते हैं उनको रिलीज कर देगा, वो भी 5 माह के अंदर। 1972 में पाकिस्तान के रिकॉग्नाइज करने के बाद 1974 में यूनाइटेड नेशन भी बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लेती है एक नए मुल्क की हैसियत। ये थी कहानी कि किस तरह इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़कर इंडियन पार्टीशन 1947 का बदला दिया और साथ साथ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि महज मजहब की बुनियाद पर दो रियासतों को इकट्ठा नहीं रखा जा सकता, बल्कि सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस का होना भी बहुत जरूरी है।